تو مسلمانوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، یعنی قیامت تک کے مسلمانوں کو فرمایا، فیقول، وہ آ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا توحید کے مسئلے پر، وجود خدا تعالیٰ کے مسئلے پر، اللہ کے ہونے کے مسئلے پر، اور اس کی واردات یہ ہوگی کہ وہ ذہن میں سوال پیدا کرے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ کہے گا من خلق کذا، مثال کے طور پر آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے اس مومن سے یہ پوچھے گا کہ ان آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بندہ جواب دے گا، وہ کہے گا یہ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دے گا، کہے گا درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا حتی یقولا من خلق ربک معاذ اللہ، کہ تو نے کہا کہ زمینوں کو رب نے پیدا کیا، آسمانوں کو رب نے پیدا کیا، پہاڑوں کو رب نے پیدا کیا، دریاؤں کو رب نے پیدا کیا، تو پھر یہ بتا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ۔ یعنی ایک سوال کے ذریعے وہ اپنی واردات شروع کرتا ہے، اور آگے جا کر وہ اس ہستی کے بارے میں سوال کر دیتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان سے بلند و بالا ذات ہے۔ امام شیخ سعدی نے کہا تھا، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، واضح ہرچے گفتان و شنیدیں و خواندائیں، اے وہ ذات کہ جو ہمارے خیال سے بھی برتر ہے، بلند ہے، ہمارے قیاس سے بھی بلند ہے، ہمارے گمان سے بھی بلند ہے، ہمارے وہم سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ ہم کہہ سکیں اس سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ آج تک ہم نے سنا ہے اس سے بھی وہ بلند ہے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے بھی وہ بلند ہے۔ اب اس ہستی یعنی ذات خدا تعالیٰ کے بارے میں وہ شیطان بندے کے دل کے اندر یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ پھر اسے معاذ اللہ کس نے پیدا کیا؟ یعنی اصل اس کا مقصد انکار خدا ہے، اور یہ کہ یونیورس خود مارز وجود میں آئی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ شیطان اس حد تک پہنچ جائے تو پھر فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بندہ اس کو آگے سے جواب نہ دے بلکہ اللہ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهِ، اور آگے سوچنا چھوڑ دے۔ یعنی یہ جو سب سے بڑے توحید پرست ہیں اور نبیوں کے سلطان ہیں اور امت کے ایمان کے محافظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ عمومی نصاب امت کے لیے یہ ہے کہ شیطان بڑا تیز ہے اور وہ تمہاری ہر دلیل کو توڑتا جائے گا، تو تم اس کے ساتھ اس مسئلے پر اپنی دلیلیں دینے کے سلسلے کو ہی شروع نہ کرو۔ چاہیے کہ جس بندے کو یہ خیال آیا، یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو وہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اور وَلْيَنْتَهِ، اور تفکر سے اور آگے سوچنے سے وہ معاملہ ختم کر دے۔ اس سلسلہ میں اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، بڑا قیمتی ایمان جو ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے ریٹ سے نہیں ملتا، تو وہ ایمان خواہ مخواہ شیطان کے ساتھ الجھنے میں ضائع نہ ہو جائے۔